بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سوچیں گے، بولیں گے، دیکھیں گے کہ بستیاں ویران کیسے ہوتی ہیں۔ کیا بستیوں کے ویرانی کا سبب اور وجہ وہ کسی شے کی نحوست ہوتی ہے، یا بستیوں کے ویران اور گھروں کے اندر، بستیوں کے اندر برکتوں کا اٹھ جانا، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سبب کے اندر میں آپ کے سامنے دلائل سے ہٹ کر آج ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ ایک طوطا اور ایک طوطن، نر اور مادہ، سفر پر جا رہے تھے۔ گزرتے گزرتے ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے جو بستی تباہ و برباد ہوئی ہوئی تھی، آبادی اس کے اندر نہیں تھی، سنسان پڑی ہوئی تھی۔ طوطا اپنی طوطن سے کہنے لگا، دیکھو یہ بستی کیسے ویران پڑی ہے، پتہ نہیں اس بستی کے ویرانی کا سبب کیا ہوگا۔ ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ طوطن کی نظر پڑی بستی کے اندر بیٹھے ایک الو کے اوپر۔ الو کو دیکھ کر طوطن کہنے لگی، سمجھ میں آ گیا کہ اس بستی کی ویرانی کا سبب کیا ہے۔ بستی کی ویرانی کا سبب یہ سامنے بیٹھا الو ہے، اس لیے کہ عرف عام میں، معاشرے میں معروف ہے کہ الو جو ہوتا ہے یہ منحوس ہوتا ہے، یہ جہاں پہ آدھے بستیوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اس طوطن نے بھی کہا کہ اس بستی کی ویرانی کا سبب یہی الو ہے۔ الو سامنے بیٹھا ہوا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ وقت گزرا ہے، یہ طوطا اور طوطن گھوم پھر کر اڑتے ہیں، شام کا وقت ہو جاتا ہے، رات گزارنے کے لیے ان کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جگہ تلاش کرتے ہیں، ان کو کوئی معقول مناسب جگہ نہیں ملتی۔ بالآخر یہ گھوم پھر کر اسی الو کے پاس آتے ہیں اور آ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں، آپ کے پاس رات گزارنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہی الو تھا جس نے صبح اس طوطا اور اس طوطن کی گفتگو سنی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ بستی ویران الو کی وجہ سے ہوئی۔ الو نے یہ بات ذہن میں رکھی، ان کے سامنے اظہار نہیں کیا، طوطا اور طوطن کو خیر مقدم کیا اور ان کو رات گزارنے کے لیے جگہ دی۔ رات میں مہمان نوازی کی، کھانا کھلایا، اچھے انداز سے ان کو وقت گزروایا۔ صبح جب ہوئی تو طوطا اپنی طوطن کو لے کر الو کے پاس الوداع کہنے کے لیے آیا کہ اب ہم اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ الو نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ جب وہ جانے لگے تو الو نے آگے بڑھ کر طوطن کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ طوطے صاحب آپ تو جا سکتے ہیں، اس طوطن کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ طوطا حیران و پریشان، بھئی میں اس کو کیوں نہ لے کر جاؤں، یہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ آئی تھی، ہم نے رات گزاری ہے۔ الو کہنے لگا، نہیں جناب والا، یہ آپ کی بیوی نہیں، یہ تو میری بیوی ہے، آپ میری بیوی کو یہاں سے کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جھگڑا ہو گیا، بحث ہوئی، بحث طور تکرار ان کی زیادہ بڑھ گئی۔ چلتے چلتے معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ قاضی کی عدالت میں پہنچ کر طوطے نے اپنے دلائل دیے، الو نے اپنے دلائل دیے۔ الو چرب لسان تھا، بولنے والا زیادہ تھا، چالاک تھا، الٹے سیدھے دلائل دے کر بالآخر اس نے جج سے فیصلہ کروا لیا کہ یہ طوطن طوطے کی بیوی نہیں بلکہ الو کی بیوی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہر وہ شخص، یہاں سچائی اور جھوٹ کی جنگ نہیں ہوتی، اچھے اور برے کو نہیں پرکھا جاتا، یہاں پہ دیکھا جاتا ہے تو چرب لسان کتنا ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے بولتا کتنا ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ اس کو گفتگو کرنے کا انداز کتنا ہے، سچ اور جھوٹ کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوا۔ جج صاحب نے فیصلہ الو کے حق میں کر دیا کہ یہ طوطن آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو لے جا سکتے ہیں۔ طوطا بیچارہ عدالت سے نکلا، روتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے اکیلا جانے لگا، الو نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے آواز دی، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ کیس تو ہار گیا ہوں، طوطن بیوی تو آپ کی بن گئی ہے، اب میں اکیلا روتا جا رہا ہوں جہاں بھی جاؤں۔ الو نے مسکرا کر طوطن کا ہاتھ پکڑا، طوطے کے ہاتھ میں دیا اور کہا، جناب والا یہ بیوی میری نہیں، بیوی آپ کی ہے۔ طوطے نے پوچھا، اچھا بیوی میری ہے تو آپ نے اتنا جھگڑا کیوں کیا، کیس کیوں کیا، عدالت میں کیس جیتے کیوں؟ طوطا مسکرا کے جواب دیتا ہے، میرے دوست میں تجھے بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں ویران جو ہوتی ہیں وہ الو کی وجہ سے نہیں ہوتی، بستیاں ویران ہوتی ہیں کیونکہ ان میں انصاف نہیں کیا جاتا۔ عزیز دوستو، بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اس وقت ہمارے معاشرے میں
سب سے بڑا یہ مرض ہے۔ یہاں پر انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ یہاں پر موٹر وے کے اوپر ایک عورت کا گینگ ریپ کر دیا جاتا ہے، بچوں کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ انصاف کس نے دیا؟ انصاف کی بات کہاں سے ہوئی؟ کون انصاف کرے گا؟ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی میں جینا نہیں چاہتی، مجھے گولی مار دی جائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یہ باتیں سن کر کہ بستیاں ویران الووں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بستیاں ویران نا انصافی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ دوستو سوچنا یہ ہے کب ہمارے اوپر وہ آئیں گے جو انصاف کو پھیلائیں گے، کب انصاف کو پھیلایا جائے گا، یہ شعور کب آئے گا، یہ شعور قوم کے اندر کیسے آئے گا، کب ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو دین اسلام کو پھیلائیں گے، اسلامی حکومت کا نفاذ کریں گے اور یہاں پر انصاف کو قائم کریں گے۔ اس سوال کا جواب آپ نے بھی سوچنا ہے، میں بھی سوچوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔